الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی مسح کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا موزوں کے اوپر جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پہ اور موزوں پہ مسح کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے، اور اس بارے میں مختلف احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی کہ جو آدمی حالت سفر میں ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزوں پہ اور اپنی جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور جو آدمی اپنے شہر میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اپنے محلے میں ہے، اپنے گھر میں ہے، وہ اپنی جرابوں پہ اپنے موزوں پہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ لیکن مسح کرنے کی اجازت تب ہے جب کہ جرابیں یا موزے اس حالت میں پہنے ہوں کہ پہننے والا باوضو ہو۔ اگر کسی نے جرابیں اس حالت میں پہنی ہیں کہ جب پہنی تھیں وہ وضو کی حالت میں نہیں تھا، اور بعد میں جب اس نے وضو کیا تو اسے جرابوں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے جیسا کہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جسے امام ابو داؤد، ترمذی اور امام احمد روایت کرتے ہیں جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں پہ اور جوتوں پہ مسح کیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ روایت ذہن میں رہنی چاہیے جس میں ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بے وضو ہو گئے، ان کا وضو ٹوٹ گیا، تو انہوں نے وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے، اور انہوں نے اون کی جرابوں پہ مسح کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان جرابوں پہ بھی مسح کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے یہ بھی موزے ہیں لیکن یہ اون کے موزے ہیں۔ اس روایت کو امام دولابی نے اپنی کتاب الکنا والاسماء میں روایت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ امام ابو داؤد نے اور دیگر ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام تھے جو جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جناب عمر فاروق ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر ہیں، تیسرے نمبر پہ جناب علی ہیں، چوتھے نمبر پہ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، اور پانچویں نمبر پہ جناب انس ابن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے جرابوں پہ مسح کرنے سے روکا ہو یا اس کو غلط قرار دیا ہو۔ تو اس لحاظ سے اس بات پہ صحابہ کرام کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے تو انہوں نے اپنی جرابوں پہ مسح کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے ایسے ہی جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر چمڑے کے موزے یا جرابیں تھوڑی بہت پھٹی ہوئی ہوں تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فقیر لوگ تھے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے موزے نئے ہوتے تھے یا پھٹے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہی امید کی جاتی ہے کہ جیسے ان کے اقتصادی حالات تھے اس لحاظ سے ان کے موزے اور ان کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی ہوں گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی آدمی ایسے موزے پہ یا ایسی جرابوں پہ مسح نہیں کر سکتا جس میں کوئی پھٹن ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔